فلاں شہر میں فلاں شہر میں. تو شیخ سعدی نے لکھا جب میں دمشق کے شہر میں تھا میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ عشق مزاجی میں مبتلا ہے. امیر ہو غریب ہو جوان ہو بوڑھا ہو سارے عشق مزاجی میں مبتلا ہے. اور میں نے چند دن کے بعد دیکھا مولا کریم نے ان پر عذاب مسلط کیا اور وہ عذاب تھا 61 سالی کا. ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی. حضرت صاحب بڑی مہنگائی ہے دعا کرو. تو شیخ سعدی کا یہ واقعہ سامنے رکھ لو. فرمایا چھوٹے بڑے سارے عشق مزاجی میں مبتلا تھے. مرد و خواتین سارے بدماشی میں مبتلا تھے. اللہ نے ان پر 61 سالی کا عذاب بھیج دیا. اور اتنا 61 سالی آئی اتنا 61 سالی آئی. شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے باہر گھر کے دروازوں کے باہر پڑے تھے. تو اللہ نے اپنے عاشقوں کو بھیجا. اللہ نے اپنے عاشقوں کو بھیجا اور ان کے ہاتھ میں کھانے ہی کھانے تھے. اور اللہ نے اپنے پیاروں کے دل میں الہام فرمایا. وہ سارے عاشقوں سے باری باری کہتے جا رہے ہیں معشوق چاہیے ٹکر چاہیے معشوق چاہیے ٹکر چاہیے. تو شیخ سعدی فرماتے میں جتنے عشق مزاجی کے مریضوں سے ملا اور بھوک سے تڑپ رہے تھے قریب تھا کہ مر جاتے. جب ان سے کہا گیا معشوق چاہیے ٹکر چاہیے تو انہوں نے کہا لگاؤ آگ ہماری معشوقوں کو, ہمیں ٹکر چاہیے, ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آئی, یہاں سے ایک نقطہ نظر آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر کسی غیر محرم کی محبت آئے, ہمارا دل کسی حسینہ کو گل سڑ جانے والی لاش کی طرف میل ہو جائے, روزہ رکھو آپ پہ ہوا نکل جائے گی. گرمی ہو سردی ہو روزہ رکھنا شروع کر دو. دیکھو کیسے ان محبوباؤں کی یہ جن کو گلے بیبونا کہتا پھر رہا ہے. ایک طرف آگ ہو دوسری طرف یہ حسیناؤں کا حسن ہو. یہ حسیناؤں کا حسن آگ سے زیادہ خطرناک ہے. جب تمہیں اور مجھے آگ چھوئے گی تیرا اور میرا جسم جل جائے گا لیکن ایمان باقی رہے گا, ایمان باقی رہے گا, کلمہ کی دولت باقی رہے گی, دین باقی رہے گا. لیکن جب تو اپنی آنکھوں سے ان گل کھڑ جانے والی لاشوں کو دیکھے گا, یاد رکھ سب سے پہلے اللہ اپنی عظیم نعمت تجھ سے چھین لے گا اور وہ قرآن کی نعمت ہے. قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی. اب آپ مشاہدہ کر لو سارے, معاشرے میں اپنے آپ پر بھی دیکھ لو, ماحول کو بھی دیکھ لو. جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے وہ عشق مزاجی کے مریض ہیں. عشق مزاجی کے مریض ہیں وہ, اور انتہا درجے کے بدتمیز ہیں. پہلا عذاب اللہ نے جیسے انسان بدنظری کرتا ہے, کسی ہنگنے موتنے والی کو دیکھتا ہے, کسی ہنگنے موتنے والے کو دیکھتا ہے, پہلا عذاب اللہ اپنے پیارے کلام کی تلاوت کی توفیق سے چھین لیتا ہے. اللہ فرماتے جا بدبخت جو کرنا جا کر. ہم نے اپنی نعمت عظیمہ, اور ایسا نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کتنی تکلیف سے جب آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا, کتنی تکلیف جھیلنا پڑی کہ آپ جب مکہ چھوڑ رہے تھے اتنے دور پہنچے کہ آپ قریب تھا کہ چند قدم آگے چلتے کعبۃ اللہ آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا. حضور رونے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور فرمایا کعبۃ اللہ اے حجر اسود میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں, لیکن اللہ کے ان دشمنوں نے مجھے تجھے چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا ہے. یہ ساری تکلیفیں کیا ہے؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کافر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کیوں پہنچا رہے ہیں؟ قرآن اور قرآن کے مفاہیم سمجھانے کے جرم میں آپ سے یہ دشمنیاں کی ہیں لوگوں نے۔ صرف یہی ایک جرم تھا کہ توحید کا پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کی تعلیمات آپ نے اپنے بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھائی، لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اسی قرآن کو سمجھانے کے جرم میں آپ کے ساتھ لوگوں نے دشمنیاں کی ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام فرما رہے میرا دل نہیں چاہتا میں کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے جاؤں۔ اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب کو اللہ تکلیفوں سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور صرف اس لیے برداشت کیا کہ آپ جیسے اور مجھ جیسے نالائقوں تک کلام الہی پہنچائے۔ اور کلام الہی سے محرومی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم بدنگاہی ہے۔ جیسے آپ حسیناؤں کی طرف دیکھو گے قرآن ختم، قرآن کی تلاوت ختم، سینوں سے اللہ قرآن چھین لے گے۔ اور یہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ اپنے پیاروں کی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ جہاں بیٹھتا ہے علماء کے خلاف بھونک رہا ہے، علماء کرام کو بھونک رہا ہے، اللہ والوں کو بھونک رہا ہے، تبلیغی جماعت والوں کو بھونک رہا ہے، مدرسے والوں کو بھونک رہا ہے، خانقاہ والوں کو بھونک رہا ہے، قاری قرآن کو بھونک رہا ہے، حفاظ کو بھونک رہا ہے۔ بس اور یہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے۔ مولا کریم سے جب بھی ہم نے بے وفائی کی، اور یہ بے وفائی ہے کہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا، اپنی محبت کے لیے دیا کہ اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے انوارات ہوں گے، اللہ کا نور ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، لیکن اس نے دل میں غیروں کو جگہ دے دی، تو مولا نے سب سے پہلے اس بدبخت سے قرآن کی نعمت چھین لی، قرآن کی تلاوت چھین لی، پھر اس کے بعد اپنے پیاروں کی محبت بھی چھین لی۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اللہ سے تعارف کروانے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ علماء کو بھونک رہا ہے۔ تو کہاں سے نور اور انوارات آئیں گے بتائیے؟ کہاں سے خیر اور برکات آئیں گی ہم پر؟ ناراض ہو رہے جی حضرت بڑا سخت بولتا ہے، بھئی آپ سے خیر خواہی کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں جو آگ لگی ہے عشق کی، اس کے ذریعے سے آپ نے نیکیوں کو آگ لگانا شروع کر دی، حالانکہ ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ آپ اس عشق کی آگ کو مزید بھڑکائیے، لیکن اس سے گناہوں کو جلائیے، حسیناؤں کو جلائیے، اور اس عشق کو اللہ کی محبت پر لے آئیے کہ آپ کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم۔ اور یہ اہل جنت کے اوصاف ہے، اللہ کے پیاروں کے اوصاف ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں عشق کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کو اپنے دل و جان میں بٹھائے ہوئے ہیں۔